Assalamu alaikum dear student, I am your host and your teacher Sadhan Yusufzai and you are watching Learn with Sad. So guys, in today's video we would start new lesson on the name of simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So guys, آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے جو کہ گریڈ 10 کا انگلش کا پہلا سبق ہے اور جس کا نام ہے سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کی سادگی اور ان کی انکساری اور عاجزی۔ تو چلیے ٹیکسٹ کی طرف۔ ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینٹ ٹریٹس، انکساری یا عاجزی اور سادگی وہ انگرینٹ ٹریٹس یعنی پختہ خصوصیت تھی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ تو عاجزی یا انکساری اور سادگی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پختہ خصوصیات تھی۔ He never made people feel small، اس نے کبھی لوگوں کو ادنا محسوس نہیں کرایا یا کم تر محسوس نہیں کرایا، unwanted ناپسندیدہ اور embarrassed یا مایوس۔ تو اللہ کے نبی نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو ادنا یا کمتر، ناپسندیدہ یا مایوس محسوس نہیں کرایا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارجڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زور دیا کرتے تھے یا زور دیتے تھے his followers اپنے ساتھیوں کو to live decently کہ وہ سادہ رہیں یا سادہ زندگی گزاریں اینڈ کائنڈلی اور مہربانی کے ساتھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے اور اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ وہ سادہ زندگی گزارے اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم would sit، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹا کرتے wherever جہاں کبھی there was a place جگہ ہوتی available دستیاب in an assembly اس مجلس میں یا اجتماع میں and never sought a prominent or elevated place اور کبھی نمایاں یا بلند جگہ تلاش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاں پر بھی مجلس میں جگہ میسر ہوتی، جگہ دستیاب ہوتی تو وہ اسی پر بیٹھتے اور کبھی بلند جگہ یا نمایاں جگہ کی تلاش نہیں کی۔ He never wore anything، اس نے کبھی نہیں پہنا۔ wore is a second form of verb of wear، ٹھیک ہے، پہننا۔ تو اس نے کبھی نہیں پہنا that could distinguish him، کہ یعنی وہ لباس نہیں پہنا جس سے وہ ممتاز لگ سکے from his companions، اپنے دوستوں سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا جس سے وہ اپنے دوستوں یعنی صحابہ سے وہ الگ لگ سکے، ٹھیک ہے، یا ممتازیت ان میں آ جائے۔ He would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color۔ تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم would meet the affluent، تو اللہ کے نبی وہ امیروں کے ساتھ ملتے اینڈ دا امپاورسڈ اور غریبوں کے ساتھ الائک ایک جیسا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امیروں کے ساتھ وہ ملتے تھے اور ان کے ساتھ جس طرح وہ سلوک کیا کرتے تھے تو اسی طرح اللہ کے نبی غریبوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ and never made distinction on the basis، اور کبھی وہ امتیاز نہیں کرتے on the basis of caste، ذات کے بنیاد پر، creed عقیدے کی بنیاد پر and color یا رنگ کے بنیاد پر۔ اور کبھی بھی اللہ کے نبی نے ذات، عقیدے اور رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا، امتیاز نہیں کیا۔ people who did not know him، لوگ جو اسے نہیں جانتے تھے یعنی اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے could not tell him apart from the rest of his comrades کہتے ہیں ساتھیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کو
اس کے دوستوں سے الگ نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں صحابہ کون سے ہیں اور اللہ کے رسول کون ہیں۔ ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، تو حضرت ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، the companions of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے ذکر کیا the life of the world، دنیا کی زندگی کا before him، اس کے سامنے۔ تو صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ He said، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، He صلی اللہ علیہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Do you not hear، کیا تم نہیں سنتے ہو، Do you not hear، کیا تم نہیں سنتے ہو، Simplicity in life is part of faith، کہ سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ Simplicity is part of faith، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ان لائف سٹائل، طرز زندگی میں، ڈائٹ ان کی جو غذا تھی، اینڈ مینرز اور آداب اخلاقیات جو تھے، ہی واز سمپل، وہ سادہ تھی، اینڈ ہمبل اور عاجزانہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو طرز زندگی تھی اور ان کی جو غذا یعنی خوراک تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اخلاقیات تھے، آداب تھے، تو اس میں انتہائی سادگی تھی اور عاجزی تھی۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions said، تو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، یعنی صحابہ میں سے تھے، انہوں نے فرمایا، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی نہیں دیکھی، made from fine flour from the time Allah sent him، اس وقت سے اللہ کے نبی نے عمدہ آٹے کی روٹی نہیں دیکھی جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے بطور پیغمبر بھیجا، ایز رسول، بطور ایک پیغمبر بھیجا، until he died، حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بطور پیغمبر بھیجا ہے، تب سے انہوں نے کبھی بھی عمدہ آٹے کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آخر میں وہ وفات پا گئے، تو وفات تک بھی انہوں نے کبھی بھی عمدہ آٹے کی وہ روٹی نہیں کھائی تھی۔ سملرلی، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، the mattress of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of dead tree۔ the mattress of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدا تھا یعنی جو بستر تھا، on which he slept، جس پر وہ سوئے، was made of leather stuffed، تو وہ چمڑے کا تھا، stuffed بھرا ہوا، with the fiber of dead tree، کھجور کے درخت کی جو شاخیں تھی اس سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا جو گدا جس پر وہ سویا کرتے تھے وہ کھجور کے درخت کے جو پتے یا جو شاخیں تھی اس سے بھرا ہوا تھا۔ عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions said، تو عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے فرمایا that when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، he left، انہوں نے چھوڑا یا اس نے چھوڑا، neither money، اس نے کوئی رقم نہ چھوڑی، nor anything else، اور نہ کوئی اور چیز۔ تو عمر ابن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب وفات پا گئے تو انہوں نے نہ پیسے چھوڑے اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی۔ ایکسپٹ ہز وائٹ رائڈنگ میول، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر وہ سواری کرتے تھے، ہز آرمز، اپنے اسلحہ، اینڈ اے پیس آف لینڈ وچ ہی لیفٹ ٹو چیریٹی، اور ایک زمین کا ٹکڑا جو انہوں نے خیرات کیا تھا وہ چھوڑ چکے تھے اپنے پیچھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائفڈ دس ہارڈ لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت
اور مشکل زندگی کو گزارا till he died, حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے. Although the Muslim treasury was at his disposal, اگرچہ مسلمانوں کا جو خزانہ تھا وہ اس کے اپنے اختیار میں تھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim. تو جو عرب جزیرے کا جو بڑا حصہ تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ مسلمان تھا. And the Muslims were victorious after 18 years of his mission. اور مسلمان اس کے مشن کے، یعنی انہوں نے جو مشن شروع کیا تھا اسلام کا، تو اس کے 18 سال بعد مسلمانوں کو وہ فتح نصیب ہوئی تھی. Despite his responsibilities as a نبی، اس کے بطور نبی ذمہ داریوں کے باوجود a teacher، وہ ایک استاد تھے، a statesman، وہ ایک ریاست دان تھے، and a judge، اور ایک جج تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to milk his goat. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بکریوں کا دودھ وہ خود لیا کرتے تھے. mend his clothes، اپنے کپڑوں کو خود مرمت کرتے تھے. repair his shoes، اپنے جوتوں کو مرمت کرتے تھے. and help with the household work، اور گھریلو کاموں میں بھی وہ مدد کیا کرتے تھے. he used to visit ailing persons، وہ بیمار لوگوں کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے. and exhorted all Muslims to do likewise، اور تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے کی تاکید کی. exhorted، تاکید کی. he صلی اللہ علیہ وسلم also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. ٹھیک ہے، تو اس نے یعنی اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ خندق کو کھودنے میں بھی مدد کی، اور اسی طرح اس یعنی خندق کو کھودنے کے بعد جو ریت ہوتی تھی اس کو بھی ہٹانے میں مدد کرتے تھے. whenever he visited a person، جب کبھی وہ کسی شخص کے پاس جاتے، he would first greet him، تو پہلے وہ اسے سلام کرتے. and then take his permission، اور پھر اس کی اجازت لیتے to enter the house، اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے. تو جب بھی اللہ کے نبی کسی کے پاس جاتے تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی اسے سلام کرتے، اس کے بعد پھر اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگتے. He صلی اللہ علیہ وسلم advised the people، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی to follow، کہ وہ پیروی کرے this etiquette، اس آداب کے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس آداب کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. and not to get annoyed، اور ناراض نہ ہونے کی if anyone declined to give permission، کہ اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرے، یعنی اگر کوئی گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو انکار کرے تو اس سے ناراض نہ ہونے کی بھی اللہ کے نبی نے نصیحت کی. for کیونکہ it was quite like the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. یہ ایسا ہے کہ شاید شخص یعنی وہ شخص مصروف ہو، یا اس کی جو گھر میں شاید کہ وہ اسے کوئی مصروفیت ہو، ورنہ اس کا مطلب آپ کی بے عزتی کرنا نہیں ہوتا. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے اگلی ویڈیو میں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل لرن وتھ سعد کو لائک کرے، اس کو سبسکرائب کرے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے بر وقت باخبر رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.